بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا۔ جناب والا، صورتحال پاکستان کی پچھلے 2-3 مہینوں سے جو غیر یقینی کی صورتحال تھی، اب یقین جانیے اس میں ایسا اضافہ ہو رہا ہے کہ شاید ماضی میں اس کی کبھی نظیر نہیں ملتی ہوگی۔ ماضی میں ہم نے بہت سارے ادوار دیکھے، بہت سارے دور دیکھے، لیکن ابھی کا جو دور ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، پاکستان ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے، نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ یہ دور اور یہ موڑ یقین جانیے اب آیا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی سربراہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی فیصلہ کر لیا ہے اور موجودہ حکومت نے بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ آج سے پہلے تک، یعنی میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، ایک دن پہلے تک ان دونوں کے موقف میں کلیئرٹی نہیں تھی، غیر یقینی کی صورتحال تھی۔ جیسے ہمارے ملک میں غیر یقینی کی صورتحال ہے نا، اس طرح سے ان کے موقف میں بھی غیر یقینی کی صورتحال تھی۔ جناب، ملتان میں 20 تاریخ کو تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے جلسہ کیا تھا، اور جلسے میں انہوں نے کہا تھا کہ میں آج اناؤنس کر دوں۔ انہوں نے پہلے سوال کیا تو لوگوں نے کہا جی جناب اناؤنس کریں آپ، لوگوں نے شور مچایا، لبیک کہا ان کی بات پر، لیکن خان صاحب نے کہا جناب آج کچھ تبدیلی آئی ہے، آج کچھ ایک ایسا معاملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے میں آج اناؤنس نہیں کر رہا، لیکن میں 25 سے 29 مئی کے درمیان یہ اناؤنس کر دوں گا، یا پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ کوئی ڈیٹس ہوں گی جس پر ہم نے چلنا ہوگا۔ اس دن کیا ہوا تھا؟ اس دن الیکشن کمیشن کا ایک بڑا فیصلہ آیا تھا، جنہوں نے، جو اراکین منحرف تھے، جنہوں نے اپنے قائد کی آواز پر ووٹ نہیں دیا تھا، یعنی اپنی پارٹی کو ووٹ نہیں دیا تھا، اپنے پارٹی کے اصولوں کے برخلاف جا کے ووٹ دیا تھا، ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا۔ اور جب ڈی سیٹ کیا گیا تو جناب پنجاب اسمبلی کی جو صورتحال تھی وہ مکمل طور پر عیاں ہو کر سامنے آ گئی، مکمل طور پر۔ جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا حمزہ شہباز نے 193 ووٹس لیے تھے، اس میں اس 193 میں 25 اراکین پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین تھے، تو ایک بڑی جیت خان صاحب کو مل گئی۔ اور اس جیت کی وجہ سے خان صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے سچویشن، موجودہ صورتحال میرے حق میں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو جناب میں لانگ مارچ فی الحال ابھی اناؤنس نہ کروں۔ پھر کیا ہوا جناب؟ اگلے دن سے گرفتاریاں شروع ہوئیں۔ اگلے دن آپ نے دیکھا جناب شیریں مزاری والا معاملہ ہوا۔ شیریں مزاری والا معاملہ بڑا زبردست قسم کا تھا، ان کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کی رہائی ہوئی، اور اس کے بعد جناب خان صاحب نے اجلاس بلایا۔ یہ اجلاس جناب پشاور میں منعقد ہوا، اور اس کے بعد خان صاحب نے اس بات کا برملا اظہار کر دیا کہ بھائی 25 تاریخ کو میں آپ سب کا انتظار کروں گا سری نگر چوک پر، اور وہاں سے ہم قافلے کی صورت میں نکلیں گے، اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ ہوگا۔ یہ تو ہو گئی خان صاحب کی بات۔ پہلے ان کے اندر کلیئرٹی نہیں تھی، یہ غیر یقینی سی صورتحال تھی، لیکن پھر ان کو یقین ہو گیا کہ جناب میں نے جو کرنا ہے، انہوں نے واضح طور پر ایک پریس کانفرنس سے بتا دیا کہ ہم سب نے یہ فیصلہ کر لیا۔ اب یہ بات ہو گئی اپوزیشن کی، جو کہ پارلیمنٹ کے اندر تو اپوزیشن نہیں ہے، لیکن روڈ کی سیاست وہ یقینی طور پر کر رہی ہے۔ حکومت کا معاملہ کیا تھا جناب؟ حکومت جس دن سے آئی ہے، ویسے تو حکومت میں جتنے بھی اتحادی جماعتیں ہیں، پتہ نہیں شاید اس سے پہلے اتنی اتحادی جماعتوں کی کوئی حکومت بنی تھی یا نہیں بنی تھی، اور سیاسی پنڈت یہ بات کہتے ہیں کہ جناب مکس چارٹ جو ہوتی ہے نا، وہ کبھی نہیں چل پاتی ہے، کیونکہ ہر ایک اتحادی کے تحفظات ہوتے ہیں، ریزرویشن ہوتے ہیں، ان کو سولف کرتے 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 آپ اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہو۔ آپ کو جو کرنا ہوتا ہے نا وہی بھول جاتے ہو، کہ اس کو خوش رکھنا ہے، اس کو خوش رکھنا ہے، اس کو خوش رکھنا ہے، اس کو یہ محکمہ دینا ہے، اس کو معاملہ کرنا ہے۔ تو جناب شہباز شریف صاحب نے شیروانی تو پہن لی، اچکن تو پہن لی، لیکن جناب اس اچکن کو لے کے گھومے کیسے؟ یعنی حکومتی معاملات چلائیں کیسے، کس طرح سے چلائیں، کیسے چلائیں؟ یقین جانیے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی پہلے دن سے۔ پھر مسلم لیگ نون ہماری شو کے اندر ان کے جو نمائندے ہیں، ان کے جو رہنما ہیں، وہ اکثر یہ شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں ایسے دو راہے پر کھڑا کر دیا ہے جہاں ہم نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ ہم پیچھے ہو سکتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ عوام سے پوچھتی ہیں اپنے جلسے میں کہ بتا دیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی اس نااہلی کا بوجھ اٹھائیں یا چھوڑ دیں، اور کہتی ہیں ہم کیوں اٹھائیں۔ مریم نواز صاحبہ ایسی بات کر ہی نہیں سکتی، میں اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا، مان نہیں سکتا کہ جناب مریم نواز صاحبہ کوئی ایسی بات کر دیں جس میں ان کے والد نواز شریف صاحب کی خوشنودی حاصل نہ ہو، ان کی منشا حاصل نہ ہو، ان کی مرضی شامل نہ ہو۔ تو جناب شاید نواز شریف صاحب کی جو زبان ہے نا، وہ مریم نواز اپنے الفاظوں میں ادا کرتی ہیں، یہ بات تو کلیئر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب اپنی سیاست بھی تو کر رہے ہیں نا۔ تاریخ میں وہ اس وزیر اعظم کے طور پر یاد رکھے جائیں گے اگر انہوں نے الیکشن اناؤنس کر دیے کہ بھائی آپ نے بڑی جدوجہد کے بعد، آپ نے راتوں کو متحدہ قومی موومنٹ سے ملاقات کے بعد، اتحادیوں کو ساتھ لینے کے بعد جس طرح سے بھی آپ نے حکومت بنا لی، لیکن 1 مہینہ آپ حکومت نہیں چلا پائے۔ یہ سوال تو شہباز شریف صاحب سے
کرسی سے اترنے کے بعد، اچکن کو اتارنے کے بعد پوچھا تو جائے گا نا، مختلف لوگوں پہ یہ سوال کریں گے. لیکن اب شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے میں اپنی صورتحال بہتر کروں عوام میں، کیونکہ ان کا ایک تشخص ہے، انہوں نے پنجاب میں ٹھیک ٹھاک کام کیا، یا چلے میں یہ کہہ دوں لاہور میں ٹھیک ٹھاک کام کیا، پورے پنجاب کا بجٹ وہ لاہور میں لگا دیا کرتے تھے. لیکن اس بات کو آپ تسلیم کریں گے کہ لاہور کو انہوں نے تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، لاہور کی صورتحال بدل کے رکھ دی تھی، اور میں اس معاملے میں ان کا معترف ہوں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اچھا، اب شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار کیا لوگ مجھے صرف یہاں تک یاد رکھیں گے کہ میں نے پنجاب کو بہتر کیا یا لاہور کو بہتر کیا؟ جب وفاق مجھے ملا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا مجھے کیا کرنا ہے. پھر اتحادی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے پارلیمنٹ کی جو مدت ہے نا اس کو پوری کرنا ہے، مطلب پیچھے سے دھکا دے رہا ہے. اور جب ان سے کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، مشکل فیصلے لو، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرو، مہنگائی میں ساتھ دو، عوام کو سمجھاؤ کہ ہم نے مہنگائی کیوں کرنی ہے، تو وہ جو پیچھے سے دھکا دے رہے ہوتے ہیں نا وہ پیچھے سے ہی فرار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہم تو اپنے مہک میں سنبھالیں گے، ہم مہنگائی کی بات کیوں کریں، یہ آپ کا کام ہے آپ سنبھالیے. یعنی شہباز شریف صاحب اس بات کا جو شکوہ کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ پیر باندھ کے مجھے تیرنے کے لیے سمندر میں پھینک دیا گیا، اب میں کس طرح سے تیروں، تو یہ بات ان کی کافی حد تک بجا بھی ہے. لیکن اب ان کے موقف میں بات ذرا تھوڑی لمبی ہو گئی، طویل ہو گئی، لیکن ان کے موقف میں بھی اب کلیئرٹی آ چکی ہے. انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ بھائی ہم نے مشکل فیصلے لینے ہو کہ آسان فیصلے لینے ہو، کوئی بھی فیصلہ لینا ہو، لیکن اب ہم پارلیمنٹ کی جو مدت ہے نا وہ پوری ہونے دیں گے. ایک حکومت کی مدت ہوتی ہے، پارلیمنٹ کی مدت ہوتی ہے، 5 سال پارلیمنٹ کی مدت ہے، اس میں حکومت چلے نہ چلے، ان سائڈ تبدیلی ہو جائے، ان ہاؤس تبدیلی ہو جائے، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو جناب ہم نے پوری چیز کرنی ہے. اب خان صاحب کے موقف میں بھی کلیئرٹی آ گئی ہے، حکومت کے موقف میں بھی کلیئرٹی آ گئی ہے. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں میں تو جا رہا ہوں جناب، اور میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک مجھے الیکشن کی ڈیٹ نہیں مل جاتی. حکومت یہ کہہ رہی ہے. جناب رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان، وزیر داخلہ ہے. اچھا آپ ایک اور چیز سمجھیں، پھر میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں گا. متحدہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ مزاج کے طور پہ دونوں سے بالکل برخلاف ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے جس نے جو کرنا ہے کرے یار، آپ نے احتجاج کرنا ہے، یہ میدان، یہ لا روڈ، آپ نے دھرنا دینا ہے، آجا بیٹھ جائیں، ہم کچھ نہیں کریں گے. اور یہ ان کی پالیسی سب سے بہتر ہے. جتنے صحافی ان پر تنقید کریں وہ کہتے ہیں کر لیں یار کوئی بات نہیں، وہ برا نہیں مانتے. یہ بات ہے بالکل، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مسلم لیگ نون کا مزاج بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ مزاحمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں. وہی کہتے ہیں کہ جناب احتجاج ہوگا تو اس کو طاقت کے زور پر روکنے کی کوشش کرو. ماڈل ٹاؤن آپ سب جانتے ہوں گے. اس کے علاوہ خان صاحب نے دھرنا دیا، جب انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تب آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیا معاملات ہوئے کیا معاملات نہیں ہوئے. تو یہ سب آپ جانتے ہیں، اس میں کوئی رائے نہیں ہے. اب یہ دونوں جب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو کون سی اسٹریٹجی اپنائیں گے؟ یا تو کہیں گے آئیے آگے بیٹھیں، جو کرنا ہے کریں، دھرنا دینا ہے دے لیں. پہلے بھی آپ نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا، اب آپ 326 دن کا دھرنا دے دیں، 1 سال ہے پورا، کوئی مسئلہ. لیکن یہ اسٹریٹجی اس وقت نون لیگ اپنائے گی؟ یہ ایک اہم سوال ہے. تو جناب جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہ بات وہیں پر لا کے میں ختم کرتا ہوں کہ اس وقت واقعی میں ملک جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ مشکل دور سے گزر رہا ہے، نازک موڑ سے گزر رہا ہے. اور یہ جو نازک موڑ ہے شاید ماضی میں کبھی نہیں آیا ہوگا. لیکن خیر دیکھنا یہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے، کیا تصادم ہوتا ہے یا معاملات خوش اسلوبی سے عوام کے حق میں، اپوزیشن کے حق میں، حکومت کے حق میں، ایز اے ریاست ہم سب کے حق میں خوش اسلوبی سے سالو ہوتے ہیں. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.